أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، نیرا دھار ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ساجی اور بھاگیدار ہے۔ محترم حضرات، گزشتہ کل تک ہماری تفسیر جو حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے شروع کی گئی، اللہ کی قدرت کے متعلق چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کو بنایا، یہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یوں ہی بن گیا، اس میں کچھ اللہ کی کاریگری نہیں، لیکن اگر آدمی غور و خوض کرے، جس کو حدیث کہتی ہے تفکروا فی خلق اللہ، اے لوگوں اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اور قرآن کہتا ہے وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، بار بار دعوت دیتا ہے کہ تم میری مخلوق کی طرف غور کرو، اس میں مل جاؤں گا۔ اگر آدمی ڈھونڈنے لگے تو اللہ کی مخلوق میں اللہ مل سکتا ہے۔ تو بہرحال زمین اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب کاریگری ہے، عجیب و غریب کاریگری ہے، اور ہم اس دھرتی پر بیٹھے ہیں، ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ یہ دھرتی گھوم نہیں رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے والوں کے لیے بہترین سے بہترین انتظامات بھی فرمائے، اپنے بندوں کا خیال کیا کہ میرے بندے آرام سے رہیں، میرے بندے اطمینان سے رہیں، پریشانی کا سامنا نہ کریں۔ یہ دھرتی گھوم رہی ہے دیکھیں، اور ایک کلاک میں، ایک گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کی رفتاری سے دوڑتی ہے، 1000 کلومیٹر کی رفتاری سے دوڑتی ہے، یعنی 1 گھنٹے میں وہ دہلی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر کہ اتنا فاسٹ کوئی ہتھیار ہو، کوئی اتنا فاسٹ ایروپلین ہو، یا اتنا فاسٹ کوئی سواری ہو کہ 1 گھنٹے میں دہلی میں پہنچ جائے، کوئی ایسی سواری نہیں۔ 1 گھنٹے میں دہلی پہنچ جائے، کوئی ایسی سواری نہیں۔ فلائٹ ہے جو پہنچ جاتا ہے، لیکن زمینی کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے کہ جو 1 گھنٹے میں پہنچ جائے، کم سے کم 3 یا 4 گھنٹے لیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ دھرتی کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم کسی بس میں بیٹھ جائیں، کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور وہ بس 120 کی جھڑپ پر چلنے لگے تو آدمی کا دل ادھر ہو جاتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے اور ہائی ہائی کرنے لگتا ہے، اور ڈرائیور سے کہتا ہے ذرا دھیمی گاڑی کو چلاؤ، ذرا دھیمی ہانکو۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ وائبریشن کرنے لگ جاتی ہے، تھر تھرانے لگتی ہے۔ لیکن یہ 1000 کی، یہ 100 کی کلومیٹر، 100 کی رفتار پر جب چلتی ہیں تو یہ حال ہے انسان کا، لیکن یہ دھرتی 1000 کی رفتار سے چل رہی ہے، لیکن ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں لگتا۔ یہ بیٹھے ہیں، یہ دھرتی گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ میرے بندے آرام سے رہے، میرے بندے آرام سے رہے، میرے بندے اطمینان سے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بھری دنیا کو بنایا ہوا ہے۔ انسان کا قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے خیال کیا ہے، لیکن انسان اللہ کا خیال نہیں کرتا۔ انسان کا اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر خیال کیا ہے، لیکن انسان اللہ کا خیال نہیں کرتا۔ قسم قسم کی نعمتوں کو، میں آپ کو نعمتیں وہ شمار کراؤں گا، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہ جتنی بھی فضائیں چل رہی ہے،
اس میں بیکٹیریا ہے، چھوٹے چھوٹے جراثیم، جو آپ کو ملیریا بھی کر سکتے ہیں، ٹائیفائڈ بھی کر سکتے ہیں، جو سر کا دکھاوا ہے ٹائیفائڈ، اور کئی روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کو نکالتے نکالتے آدمی کو دم آ جاتا ہے۔ یہ ساری فضا جتنی ہے، یہ ہوا ہے، یہ بیکٹیریا سے بھری ہوئی ہے، جراثیم سے بھری ہوئی ہے، جراثیم سے بھری ہوئی ہے۔ اور ایک فٹ جگہ ہوتی ہے، اس میں تقریباً لکھا ہے کہ 2 ارب جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں، 2 ارب جراثیم جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ جنتو اڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بیکٹیریا ہمارے اندر پیدا کیے ہیں کہ اس جو باہر کے یہ جنتو ہیں وہ اندر نہیں جانے دیتے، حملہ کرتے ہیں۔ جب یہ باہر کے جنتو اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بدن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی فوج ہمارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے جو جنتو کی شکل میں ہے، ان سب کو مار بھگاتے ہیں۔ اگر یہی بیکٹیریا ہمارے اندر چلے جائے تو ذرا سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ آدمی پریشان، دواخانے میں جا کر دیکھے، ہاسپٹلوں میں جا کر دیکھے، کیسی کیسی بیماریوں والے پڑے ہوئے ہیں، دواخانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ نے بچائے رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں بچائے رکھا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ دھرتی گھما رہا ہے، اور یہ دھرتی 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر چلتی ہے، دوسرے گھنٹے میں 2000 کلومیٹر، تیسرے گھنٹے میں 3000 کلومیٹر۔ یہ چلتے چلتے 24000 کلومیٹر کا رن اور 24000 کلومیٹر کا انتر کاٹ کر وہ پھر جہاں ہوتی ہے وہاں جاتی ہے۔ 24000 کلومیٹر کا یہ گولا ہے، 24000 کلومیٹر اتنی رفتاری سے چلتی ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 رات اور 1 دن میں پورا ایک چکر لگتا ہے، جس سے دن اور رات نمایاں ہوتے ہیں۔ اور گاڑی چلانے والے جانتے ہیں کہ جو ویل ہوتا ہے، ویل اس کی ایک جگہ پر تھوڑا سا 50 گرام کا لوڈ بڑھ جائے، وزن بڑھ جائے، تو وہ جو ویل ہوتا ہے وہ وائبریشن کرنے لگتا ہے، ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو گیریج میں لے جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو، یہ سائنس کا کہتے ہیں، ایمان کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو چلو مان لیتے ہیں، اس میں ایمان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15 ارب سال سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، 15 ارب سال سے یہ دنیا 15 ارب سال سے اسی طرح گھوم رہی ہے، اسی طرح گھوم رہی ہے۔ کبھی بھی اس کے ایک طرف لوڈ نہیں آیا، دوسرے طرف لوڈ نہیں آیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ 1 گھنٹے میں بڑھی ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 24 گھنٹے میں 24000 کلومیٹر سے زیادہ وہ بڑھی ہو۔ اتنے خرب سال سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیسا کنٹرول ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹ کر رکھا ہے کہ اتنا ہی تجھے چلنا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں 24000 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر بڑھ جائے، یعنی 24000 اور 5 کلومیٹر اور زیادہ چلنے لگے، تو چند سالوں کے اندر، چند مہینوں، چند سال تو بہت دور کی بات ہے، چند مہینوں کے اندر یہ زمین سورج سے جا ٹکرائے، سورج سے مل جائے، اور یہ پوری زمین پانی بن کر رہ جائے، اس کو پگھلا کر رکھ دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بیلنس رکھا ہوا ہے۔ یہ کون اتنی بڑی دھرتی کو بیلنس رکھے ہوئے ہے؟ یہ اللہ ہی اس اتنی بڑی دھرتی کو بیلنس رکھے ہوئے ہے۔ کتنی بڑی دھرتی ہے، کتنی بڑی دھرتی ہے کہ 30 کلومیٹر کا یہ چھلکا ہے خالی زمین، یہ زمین ہے نا، 30 کلومیٹر کا چھلکا، جیسے ناریل ہوتا ہے، ناریل کو تم توڑو، اس کو کسی چیز سے توڑو تو اس کا پہلے ہال ہوتا ہے، ہال اوپر کا جمع ہوا اس کا پوپڑی، جس کو ہم کہتے ہیں پوپڑی، پھر اندر پانی ہوتا ہے۔ زمین ٹھیک اسی طرح ہے کہ 40 کلومیٹر تک تو اس کا چھلکا ہی چھلکا ہے، پھر 30 کلومیٹر 40 نہیں، 30 کلومیٹر تو اس کا چھلکا ہی چھلکا ہے۔ 30 کلومیٹر کے بعد اس کے اندر قسم قسم کے دھات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کے سیال دھاتیں اور سیال خزانے رکھے ہوئے ہیں، تانبا ہیں، چاندی ہیں، پیتل ہیں، بہت ساری چیزیں، اور اس میں لاوا ہے، لاوا جو لاوے پھوٹتے ہیں، لاوے بہت ساری جگہ پر یہ انڈونیشیا وغیرہ میں پھوٹتے ہیں تو پوری کی پوری بستی کو جلا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ لاوے اللہ نے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے نیچے پتھر رکھا ہے، پتھر، چٹان، بہت بڑی چٹان رکھی ہے۔ یہ چٹان اللہ نے کیوں رکھی؟ یہ چٹان اس لیے رکھی کہ اوپر کا جو پانی گرتا ہے، انسان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس لے لیتا ہے، اور جو ضرورت نہیں ہوتی وہ زمین کھینچ لیتی ہے۔ اگر زمین کے نیچے یہ چٹان نہ ہوتی تو پانی نہ معلوم کہاں چلا جاتا، انسان کو ایک بوند پانی زمین سے نہ ملتا۔
اللہ تعالیٰ نے اسٹاک کرنے کے لیے، پانی کو اسٹاک کرنے کے لیے زمین کے نیچے، یہ زمین کا جو چھلکا ہے اس کے نیچے ایک چٹان کو بچھا دیا تاکہ پانی جو آوے وہ اندر چلا جاوے اور پھر وہ چٹان کے اوپر جا کر ٹھہر جاوے، اور انسان جب چاہے اس میں سے پانی کھینچ لے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت کس لیے رکھی ہے؟ ہمارے لیے رکھی ہے، ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکمتوں کے ساتھ ہم کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، اسی پتھر کی وجہ سے، اسی چٹان کی وجہ سے جو نیچے کے اندر شعلے ہیں، جو آگ ہیں، جو لاوے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس پتھر کی وجہ سے نکلنے نہیں دیتا، اس چٹان کی وجہ سے۔ یہ چٹان سب کو روکے رکھتی ہے، اور جہاں سے جو چٹان ٹوٹی ہوئی ہے وہاں سے یہ لاوے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے انڈونیشیا میں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کاریگری ہے، اتنی بڑی قدرت ہے، اور اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ گھما رہا ہے۔ اور اس کے گھمانے کا کارن کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہوا پیدا کر رہا ہے۔ زمین چلتی ہے تو ہوا پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ہوا ہم اندر جا رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، اس ہوا سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں۔ یہ ساری سواریاں چل رہی ہیں، یہ پنکھے چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوا کے ذریعے استعمال ہم کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ذریعے؟ یہ زمین اللہ گھماتا ہے اور اس کے ذریعے ہوا کو پیدا کرتا ہے، اور اس ہوا سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، اس ہوا سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں۔ اور یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی تیز نہیں کی کہ ہمارے منہ کے ساتھ لگے اور ہم کو سانس لینا مشکل ہو جائے، اور اتنی دھیمی بھی نہیں رکھی کہ آدمی کو زور لگانا پڑے سانس لینے کے لیے۔ وینٹیلیشن پر رکھتا ہے تو آدمی کیسے سانس لیتا ہے، تو اتنی دھیمی بھی نہیں رکھی اور اتنی کم بھی نہیں رکھی کہ آدمی کو سانس لینے میں تکلیف ہو، کہ اس کو زور لگانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے معتدل طور پر رکھی ہے، معتدل طور پر ہوا رکھی ہے۔ اور پھر اس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے 12 کلومیٹر کے اوپر تک اس کو ٹھہرا دیا، ایک بہت بڑی ہوا کو رکھ دیا پردے کے طور پر۔ یہ ہوا کیا کام کرتی ہے؟ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک اور اتنی رگڑ والی بنائی ہے، گیس والی بنائی ہے، اوپر کی ہوا کہ اوپر سے جو آگ شہاب ثاقب جو گرتا ہے، شہاب ثاقب یہ سیارے ہوتے ہیں، چاندنیا جس کو کہتی ہے، یہ سیارے، یہ آگ کے لاوے ہوتے ہیں، یہ آگ کے بڑے بڑے انبار ہوتے ہیں۔ روزانہ 2 کروڑ یہ گرتے ہیں، روزانہ 2 کروڑ آگ کے انگارے گرتے ہیں، آگ کی ایک بہت بڑے لاوے گرتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں جاتے ہیں؟ 2 کروڑ آسمان سے گرتے ہیں، لیکن کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بچانے کے لیے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ ایسی ہوا اوپر رکھ دی، ایسی گیس والی ہوا اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھ دی کہ وہ جیسے ہی آتے ہیں تو اس کو جلا کر، اس کو ختم کر کے، اس کو ختم کر کے وہ آگ، وہ ہوا اس کو جذب کر لیتی ہے اور انسانوں تک اس کو پہنچنے نہیں دیتی۔ اگر یہ ہوا نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا اوپر نہ رکھی ہوتی، تو یہ سارے کے سارے شہاب ثاقب نیچے گرتے، یہ جلتے ہوئے شعلے نیچے گرتے، یہ جلتی ہوئی آگ نیچے گرتی اور انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ انسانوں کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا، انسان کچھ کھا نہ سکتا، کچھ پی نہ سکتا، انسان کوئی سبزی نہ کھا سکتا، نہ کوئی درخت سلامت رہتا، نہ کوئی پھل سلامت رہتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے۔ وہ ایک ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا وہ مددگار، کسی کی وہ مدد نہیں چاہتا، کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، یہ جنگ آزادی کے بڑے سرخیلوں میں سے گزرے ہیں، بڑے سرخیلوں میں سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے اوپر قرآن و حدیث کو اور ملفوظات کو جاری کر رکھا تھا، دینی باتوں کو جاری کر رکھا تھا۔ بہت بڑی مقرر تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، سید خاندان کے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، مولانا عبد القادر کا، حضرت شاہ عبد القادر کے بیٹے، ان کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، قرآن کا ترجمہ۔ تو یہ ترجمے پر پہنچے اللہ الصمد۔ تو اللہ الصمد کا ترجمہ عام طور پر ہم قرآن میں دیکھیں گے، ترجموں میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا اللہ بے نیاز ہے، لیکن شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے میں لکھا ہے اللہ نیرا دھار ہے، نیرا دھار کا لفظ لکھا ہے۔ یہ ہندی کا بہت اونچا لفظ ہے، اللہ نیرا دھار ہے۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ نیرا دھار کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ، معنی کیا ہوتا ہے۔ تو وہاں ایک پنڈت بھی تھے، جیل کے اندر ایک پنڈت بھی تھے، تو ان سے جا کر پوچھا کہ نیرا دھار کا معنی آپ کو پتا ہے؟ مجھے بتا دیجیے، اگر اس کا مطلب معلوم ہو، معنی معلوم ہو۔ تو ایک دم سے وہ چونک گیا اور پوچھا کہ آپ نیرا دھار کا لفظ کہاں سے لائے، یہ پہلے مجھے بتائیے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مولانا عبد القادر صاحب ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کے ترجمے میں نیرا دھار لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے بڑے بڑے اونچے پنڈت ہوتے ہیں نا، ایسے الفاظ تو ان کو آتے ہیں، معمولی آدمیوں کو نہیں آتے، یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ تو کہنے لگے اس کا ترجمہ بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا، شاہ عطا اللہ بخاری نے کہا کہ کیا اس کا ترجمہ بے نیاز تو نہیں، بے نیاز ترجمہ ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ بے نیاز تو آدھا ترجمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ تم۔ تو انہوں نے ایک ٹانگ اٹھائی، کہا اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ دوسری ٹانگ اٹھاؤ، تو کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا، تو کہا کہ اس کو نیرا دھار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو ایک ٹانگ یا دو ٹانگ کے سہارے پر رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج ہے، وہ تو نیرا دھار ہے، وہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں، ہم تو ایک ٹانگ کے یا دو ٹانگ کے محتاج ہیں۔ بہرحال تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا کو پیدا کیا، اس ہوا سے ہم اندر آکسیجن لے جاتے ہیں اور اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، یہ ہوا کی طاقت ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو یہ غذا جو آکسیجن کی جو غذا ہے، انسان جس کو کھاتا ہے اندر لے جاتا ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو اندر جاتی نہیں، اور اندر جو بیکار کی گیس ہے، جو خطرناک گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کہلاتی ہے، جو ہم سانس کے ذریعے نکالتے ہیں، وہ انسان کی سب سے خطرناک زہریلی گیس ہوتی ہے۔ اندر جو ہوتی ہے نا، انسان کی سب سے خطرناک اور زہریلی گیس اندر ہوتی ہے، وہ ہوا کے ذریعے باہر آتی ہے، پیٹ سے اس کو نکالتے ہیں اور وہ باہر آ جاتی ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا، اس کا دم گھٹ جاتا۔ یہ جو میں زبان، یہ میری آواز نکل رہی ہے، یہ آواز کون آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہے؟ یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کے کان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہ ہوا ہی پہنچا رہی ہے، یہ ہوا کے ذریعے آپ کے تک پہنچاتا ہے۔ آدمی فون کرتا ہے تو دور دراز تک، دنیا کے کونے کونے تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ آواز کون پہنچا رہا ہے؟ یہ ہوا ہی پہنچا رہی ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو یہ میری آواز اندر سے نکلتی، آواز کے ساتھ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ گیس نکلتا، اور ہوا نہیں تو کیا ہوتا؟ یہی جمع ہونا شروع ہو جاتا۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ زہریلی گیس جو انسان کے اندر کی سب سے زیادہ زہریلی گیس ہوتی ہے، وہ یہی جمع ہونا شروع ہو جاتی، جمع ہوتی رہتی اور میرا چہرے کو وہ گھیر لیتی، اور آخر کیا ہوتا؟ میرا دم گھٹ جاتا اور میں مر جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو گیس نکل رہی ہے اور یہ جو آواز نکل رہی ہے، اس کے آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو پھینک دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا یاد رکھا، قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ کی ہم احسان کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ دیکھیں کہ زمین کے اوپر انسان بس رہے ہیں اور اوپر سورج ہے، اور سورج کیا ہے؟ اپنی جو یہ ایٹم بڑھتا رہا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 50 لاکھ ایٹم بم بنا سکے۔ کتنی وہ اپنی آگ پھینک رہا ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر اتنی آگ سورج پھینک رہا ہے کہ 50 لاکھ ایٹم بم بن سکتے ہیں، نیوکلیئر ہتھیار بن سکتے ہیں۔ ایک ایٹم بم کی طاقت جو ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو بدبختوں نے گرایا تھا، یہ امریکہ والوں نے گرایا تھا، اور بہانہ کیا نکالا؟ بہانہ دیکھو، وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں۔ جب بھی یوں لگا کہ ہمارے راستے میں آ رہے ہیں، روڑا بن رہے ہیں، تو ان کو مارنے کے لیے کوئی بھی جواب نکال سکتے ہیں، کوئی بھی بہانہ نکال سکتے ہیں، اور وہ جب چاہے جس کو چاہے مار سکتے ہیں، ان کے لیے سب جائز۔ لیکن کوئی مسلمان کسی کو مار دے یا بھولے سے مر جائے، یا خود وہ مارتے ہیں اور مسلمانوں پر ڈال کر کہتے ہیں کہ یہ آتنکوادی ہے۔ مسلمان کے لیے تو سارے میدان تنگ کر رکھے ہیں اور اپنے لیے سارے میدان کھلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ناگاساکی ہیروشیما پر بم برسایا 1945 میں، اور 2 لاکھ لوگوں کو دیکھتے ہی دیکھتے اور منٹوں کے اندر لقمہ اجل بنا دیا اور مار دیا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز تھا، کیونکہ اگر ہم جاپانیوں کو نہ روکتے تو پھر ہمارے 10 لاکھ سپاہیوں کو یہ لوگ مار دیتے۔ کہاں یہ 10 لاکھ سپاہیوں کو مارنے والے تھے؟ بہرحال یہ جو بم برسایا گیا اس کا ٹیمپریچر کتنا تھا؟ 600 سینٹی گریڈ، اور یہ جو لوہا ہے، لوہا جو پگھل جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے، یہ کتنا سینٹی گریڈ پر پگھل رہا ہے؟ یہ بھٹی ہوتی ہے لوہے کی، لوہا کو اس بھٹی میں ڈالو تو 1300 سینٹی گریڈ اس میں گرمی ہوتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ اس میں گرمی ہوتی ہے۔
اور اس میں یہ ڈالتے ہیں تو لوہا پگھل جاتا ہے. انہوں نے 6,000 سینٹی گریڈ کا یہ نیوکلیئر ہتھیار برسایا, ایٹم بم برسایا اور 2 لاکھ لوگوں کو مار دیا. تو یہ خالی 6,000 کی بات ہے, 6,000 کی بات. تو یہ ایک نیوکلیئر ہتھیار بنا, یہ ایسا بم جو 2 لاکھ آدمیوں کو منٹوں میں مار دے گے. ایسا وہ کتنا بم برساتا ہے؟ 50 لاکھ بم روزانہ برساتا ہے. سورج 50 لاکھ بم برساتا ہے. لیکن وہ کہاں جاتا ہے سب؟ یہ بم کہاں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ اوپر رکھا ہوا ہے 17 کلومیٹر کی دوری پر. یہاں سے ہم شہرا جاوے اتنی دوری پر اوپر اوزون نامی ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اور اوزون نامی وہ پردہ کتنا بڑا ہے؟ آدمی چلنا شروع کرے 5 کلومیٹر تک یہ پردہ اللہ نے اوزون نامی رکھا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جب اوپر سے یہ بم برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اوزون پردے سے اس سب کی حفاظت کرتا ہے. یہ اوزون پردہ اس سب کو کھاتا جاتا ہے. اور کب سے کھاتا ہے؟ آج سے نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں 15 ارب سال سے یہ دنیا ہے, 15 ارب سال سے یہ اوزون نامی پردہ یہ ایٹم بم کو کھا جاتا ہے اور ہم انسانوں کو محفوظ اللہ کر دیتا ہے. اب انسانوں کو اللہ محفوظ کر دیتا ہے, بچا دیتا ہے. 50 لاکھ ایٹم بم کھا جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. قدرت کو پہچانے, اس کے احسان کو پہچانے, کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ ہم پر کر رہا ہے. یہ جو بم برستے ہیں, یہ جو آگ اگلتا ہے اور یہ سورج جو دھوپ نکالتا ہے, اس کا 20 کروڑ میں سے ایک ہی حصہ یہ ہماری دھرتی پر آتا ہے. ایک ہی حصہ, 20 کروڑ میں سے ایک ہی حصہ. باقی یہ اوزون نامی یہ پردہ ہے اس کو کھا جاتا ہے. ایک جگہ ہے آرک لینڈ جو نیوزی لینڈ کے پاس ہے. وہاں ایک سوراخ ہو گیا, اوزون میں سوراخ ہو گیا, تھوڑا سا. تو کہتے ہیں کہ وہاں زیادہ لوگ دھوپ میں نہیں رہتے, وہاں سوراخ ہو گئے ہیں اوزون میں. اوزون جو پردہ ہے نا, تھوڑا سا سوراخ. تو وہاں لوگ بہت کم بار رہتے ہیں, دھوپ میں بہت کم کام کرتے ہیں, دھوپ میں بہت نہیں جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اوزون میں جو سوراخ ہو گئے ہیں, ڈائریکٹ وہاں سے دھوپ آتی ہے, اور ڈائریکٹ چھنی بغیر اللہ تعالیٰ اس میں سے جو کیمیکل جو کچھ ہے, گیس اللہ تعالیٰ اوزون سے جو ختم کر دیتا ہے, وہاں ختم نہیں ہوتی. کیونکہ وہاں ایک سوراخ پڑ گیا ہے, اس سوراخ کی وجہ سے ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے. تو وہاں کے لوگ باہر بہت کم نکلتے ہیں دن کے وقت, اور نکلتے بھی ہیں تو بہت کم نکلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ دھوپ آنے کی وجہ سے ہماری جلدوں کے اندر ہماری یہ چمڑی ہے اس میں کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کینسر سے ہمیں بچا رہا ہے. کبھی ہمیں کینسر ہوا جلد کا؟ اللہ تعالیٰ اتنے کروڑ لوگوں کو روزانہ کینسر کی بیماری سے بچا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے. اللہ کی طاقت کو پہچانو. پھر یہ سمندر کو دیکھو, یہ تو بہت لمبی بات ہے. زمین اور آسمان کے بہت سارے عجائبات ہیں. میرے پاس کئی کتابیں ہیں اسی کی, اللہ کی قدرت کی. 10-15 کتابیں ہیں. اس میں سے تھوڑا چھانٹ کر لاتا ہوں, آپ کے سامنے وہ عرض کر دیتا ہوں, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب تھوڑا بیان کریں گے. اب سمندر کے متعلق سنیں. سمندر میں دنیا سے بھی زیادہ عجائبات ہے, اللہ کی قدرت ہے. سمندر کتنے بڑے ہیں, کئی کلومیٹر وہ گہرے ہیں. اسرار کائنات ایک کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پہنچے بحر سہرکند میں. بحر سہرکند جو چین میں ہے وہاں پہنچے ان کے ساتھیوں کے ساتھ. ساتھیوں کو کہا کہ آپ جائیے, مجھے سمندر کی گہرائی دیکھنا ہے. وہ اندر گئے. اندر جا کر پھر کچھ مدت کے بعد آئے. لوگوں نے پوچھا کیا دیکھ کر آئے؟ کہا کہ میں گیا تو ایک فرشتہ مجھے ملا جو نیچے سے اوپر آ رہا تھا. اس نے میری ملاقات کی اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے سمندر کی گہرائی دیکھنی ہے. تو کہنے لگے سمندر کی گہرائی تم کیا دیکھ سکو گے؟ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک آدمی کو اوپر سے اندر ڈالا تھا, اور وہ 300 سال ہو گئے, ابھی وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچا. اس کے ربع یعنی چوتھے حصے تک بھی نہیں پہنچا. 300 سال میں چوتھے حصے تک نہیں پہنچا, تو تم گہرائی کہاں اس کی دیکھ لے جاؤ گے؟ اور پھر پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے کو پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس مچھلی کے پاس سے آ رہا ہوں جس مچھلی کے اوپر یہ ساری کائنات قائم ہے, اس کو میں دانا پانی اور رزق دے کر اتارا ہوں.
پھر حضرت خضر نے پوچھا کہ یہ جو کبھی کبھی سمندر خوب تیز چلتے ہیں، کبھی تھمے ہوئے تھے، اس کا کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ جو مچھلی جب سانس لیتی ہے اندر کی تو یہ سمندر تھم جاتا ہے، اور جب وہ اپنا سانس نکالتی ہے تو یہ سمندر بہنے لگتا ہے، اور یہ سمندر طوفان زدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمندر اور بھی بہت سارے اس کے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب کتابوں کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پہچاننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ کیا اتنی بڑی دھرتی، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا سمندر ایسے ہی چل رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ کچھ لوگ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان تو آپ و آپ چل رہی ہے، آپ و آپ چل رہی ہے، کہتے ہیں کہ زمین آسمان آپ و آپ چل رہی ہے، ایک دوسرے کو ہر چیز کھینچتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے، ہوا گاڑی کو کھینچتی ہے، گاڑی چلی جاتی ہے، رات دین کو کھینچتا ہے تو دین آتا ہے، اور دین رات کو کھینچتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور ہر چیز لوئی چمک سے بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کو کھینچتی ہے اور بنتی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے ایک دہریا سے کسی آدمی کی ملاقات ہو گئی، دہریا کہتے ہیں ناسٹک، جو کسی کو نہ مانے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ تو ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی، تو اس کو سمجھانے لگے وہ صاحب کہ بھائی اللہ موجود ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کر رہا ہے، دیکھیے، چلو بتاؤ یہ ساری چیزیں کیسے چلتی ہیں؟ تو اس نے یہی مثال دی، یہ ساری چیزیں لوئی چمبک ہیں، ایک دوسرے کو کھینچتی اور ہوتی ہیں، یا یہ رات کو دین کھینچتا ہے تو رات آ جاتی ہے، پھر دین چلا جاتا ہے، پھر رات دین کو کھینچتی ہے تو دین آ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو کھینچا کھینچی میں چلتی ہیں۔ تو اس صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کیا تھا؟ بڑا ڈنڈا تھا، اس نے اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا، اور اس کو خون نکل آیا، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی کیا تم بدبخت کیا کرتے ہو؟ اس نے کچھ گالیاں بھی دی اور کہنے لگا تو نے مجھے ڈنڈا مار دیا۔ تو صاحب نے سمجھایا کہ بھائی آپ نے کہا کہ ایک چیز دوسرے چیز کو کھینچتی ہے، میرے ڈنڈے کو آپ کے سر میں کھینچ لیا، اس لیے آپ کو لگا، میرے ڈنڈے کو آپ کے سر میں کھینچا، آپ کو ڈنڈا لگ گیا، اس میں اشکال کی کیا بات ہے، لڑنے کی کیا بات ہے؟ تو بہرحال کچھ لوگوں کو ایسے بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو کبھی پوچھیں کہ یہ دنیا کیسے بنی ہے، تو یہ کہیں گے کہ بگ بینگ سے، بگ بینگ ایک ان کا اصطلاح ہے کہ بگ بینگ سے بنی ہے کہ ایک مادہ تھا، ایک مٹیریل تھا، اور وہ پھوٹا اور بن گیا۔ تو ان کو کہیں کہ وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ مٹیریل کو تو مانتے ہیں، وہ کسی طرح بنا، کسی نے بنایا، لیکن مٹیریل کے بعد جو پھوٹا اور یہ ساری جگہ بن گئی، یہ ساری دنیا بن گئی، اس کو نہیں مانتے، وہ تو آٹومیٹک چلتی ہے۔ تو ان کو کہو کہ پھر یہ مٹیریل کہاں سے آیا، جو تم کہتے ہو بگ بینگ، جہاں سے پھوٹی ہے زمین، وہ مادہ کہاں سے آیا؟ ان کو جواب نہیں بن پاتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سائنس جانتے ہیں، ہم تو سائنسداں ہیں، ہم تو دیکھی ہوئی چیز کو مانتے ہیں، آپ دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو ان سے پوچھے کہ بھائی روح، یہ انسان کس سے جیتا ہے؟ تو وہ کہیں گے روح سے۔ تو اس کو پوچھو روح کہاں ہے، ہمیں روح بتائیے، روح کہاں ہے؟ وہ روح نہیں بتا سکتے، انسان کو کہتے ہیں کہ انسان روح سے جیتا ہے۔ تو بھائی بہت ساری چیزیں بغیر دیکھے بھی ماننی پڑتی ہیں۔ ایک آدمی مولانا ذوالفقار صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر آیا، کہا کہ یہ ناسٹک جیسی باتیں کرا، اس کو سمجھاؤ۔ تو اس کو بہت سمجھایا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کہا کہ ہم تو دیکھی ہوئی چیز مانیں گے، ہمارے پاس تو ثبوت ہونا چاہیے، ثبوت والی چیز ہم مانتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والا نہیں، ٹیڑھی انگلی کرنی پڑے گی۔ حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ بیٹھے وہ کون ہے تمہارے؟ کہا کہ تو میرا باپ ہے۔ کہا کس نے بتایا تجھے؟ تو نے دیکھا تھا؟ کس نے بنایا؟ کہا کہ میری ماں نے بتایا۔ تیری ماں نے بتایا؟ تو اس وقت موجود تھا، تیری ماں نے بتایا، تو نے مان لیا میرا باپ ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تیرا باپ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ کوئی بات تو ایسی بھی ہوتی ہے جو کہنے سے بھی ماننی پڑتی، اتنے بڑے نبی نے بات بنا دی۔ ماں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہے، وہ کہاں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہمیں ماننا پڑے گا۔ بہرحال اللہ کی وحدانیت کے متعلق آئندہ کل اگلی بات ہوگی۔